السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، نالج گین کرنے کا کیا طریقہ ہے، گیانی بننے کا کیا طریقہ ہے۔ اور یہ باتیں آج کہیں پر بھی بتائی نہیں جاتی ہیں۔ سارے اسکول کالج میں سلیبس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، مارکس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ نمبر آ گیا وہ زیادہ نالجبل ہوگا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سارا رٹا مارتے ہیں اور جا کر کے ایگزام میں الٹی کر کے آتے ہیں، اور ایگزام کے بعد وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ باقی جو ہمارا پڑھا لکھا جو مجمع ہے وہ ایجوکیٹڈ الٹریٹ ہے، عام طور سے اسے بولنے کا تمیز نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، ماں باپ کی قدر نہیں، رشتہ داری ناطے داری کو جوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ پڑھا لکھا آدمی اور جاہل میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے اس کے اوپر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کے اوپر عمل کروا دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو پہلی چیز جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، نالج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیز کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہ کرنے سے بچانا۔ جن اعضاء کے ذریعے سے، باڈی کے جن پارٹس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، نالج حاصل کر رہے ہیں، اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ جیسے زبان سے جھوٹ نہ بولنا، چغلی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا۔ اسی طرح سے آنکھ سے ان چیزوں کو نہ دیکھنا جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور جن چیزوں کو آپ چھپ کر دیکھتے ہیں اس سے پرہیز کرنا۔ کان سے غلط چیزوں کو نہ سننا، ان چیزوں سے دل خراب ہو جاتا ہے اور آدمی پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی جاہل گنوار جیسا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو آج ہماری سوسائٹی سے بالکل ختم ہو گئی ہے وہ ہے ادب۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کا نصیب ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، نالج حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ پین ہو، چاہے وہ کاپی ہو، چاہے وہ کٹر ہو، چاہے وہ پینسل ہو، چاہے وہ ٹیچر ہے، ان سارے لوگوں کا رسپیکٹ کرنا، ان سارے لوگوں کا ادب کرنا، ان ساری چیزوں کا ادب کرنا، ان سارے سامان کا ادب کرنا۔ آج کل اسٹوڈنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے جینس کے پیچھے کاپی لے کر کے آ جاتے ہیں ڈال کر کے۔ اس سے آپ ایگزام تو پاس کر جائیں گے، پر آپ کہیں بھی جائیں گے تو بیہیویئر آپ کا ایسا ہوگا کہ لے گا کہ یار یہ جاہل آدمی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا علم ملا تھا کہ وہ جس کتاب کو ایک بار پڑھ لیتے تھے وہ 40 سال تک نہیں بھولتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیسے بن گئے تو انہوں نے کہا کہ ادب کی وجہ سے۔ ان کا ادب یہ تھا کہ جب وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے تو کتاب کا جو مین کنٹینٹ ہے وہ تو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، یوں کر کے لکھا ہوتا ہے، لیکن حاشیے میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، کبھی کبھار اس طرح سے لکھی ہوتی ہے۔ تو ان کو حاشیہ کو اگر پڑھنا ہوتا تھا تو وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب کو یوں گھما لیتے تھے اور حاشیہ پڑھ لیتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، اپنی سیٹ سے اٹھتے تھے اور حاشیے والے سائڈ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، پھر پورا حاشیہ پڑھ کر کے پھر آ کر کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے۔ اب یہ ڈیلی کا روٹین تھا۔ جب تک پڑھائی کری اس بات کا خیال رکھا کہ ہم کتاب کو یوں نہ گھمائیں، ہم علم حاصل کریے خود گھوم جائے لیکن کتاب کو نہ گھمائیں، تو اس کی برکت سے ایسا علم ملا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریننگ دی اور وہ اتنے انصاف اور بادشاہ بنے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار وہ لکھ رہے تھے کچھ، تو قلم کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے روشنائی جو ہے ہاتھ میں لگ گئی اور یاد نہیں رہا، اور اسی سے ٹوائلٹ چلے گئے۔ ٹوائلٹ کے اندر جیسے ہی بیٹھے ہیں تو ان کو دکھا کہ یار ہمارے انگلی میں تو روشنائی لگی ہوئی ہے۔ ان کو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ روشنائی کو اگر ہم ابھی دھو دیتے ہیں تو یہ ٹوائلٹ میں چلا جائے گا اور یہ علم سیکھنے والے سامان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ وہ باہر نکلے اور اپنے ہاتھ کو پہلے صاف کیا، پھر ٹوائلٹ گئے، اور اس کا ان کو صلہ ملا کہ وہ اتنے بڑے آدمی بن گئے۔ تو ادب ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے محنت کرنا۔ دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے بغیر محنت سے نہیں ملا ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے کام دیکھ لیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کی بہت سخت رات دن کی محنت لگی۔
کسی انسان نے اس کے پیچھے اپنا پسینہ بہایا ہے، اپنی نیند کو قربان کی ہے، اپنی صحت کو قربان کیا ہے، اپنی بہت ساری ضروریات کو دبایا ہے، تب جا کر کے کوئی بڑا کام ہوتا ہے، تب جا کر کے کوئی بڑا آدمی بنتا ہے۔ تو آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں، اور ادب کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اور تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، اور اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچا لیں۔ آپ کو اللہ وہ علم دے گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کالج میں ایڈمیشن لے لو، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو، بلکہ یہ کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، یعنی اپنے باڈی کے، جسم کے جو پارٹس ہیں اس کا صحیح استعمال کرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کوئی سوال ہو، کوئی سجیشن ہو وہ بھی لکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔